اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کرتا ہوا آدمی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی ہے۔ اور پھر آخر وہی ہوا جب اس کو تمام قربانیوں کے بعد صحابہ نے جا کر کہا، فرمایا میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، جو اللہ کے لیے کرے اس کو دو بشارت، میں نے قوم کے لیے کیا اور اپنے زخم کی تاب نہ لا سکا اور اپنے آپ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا حدیث میں اللہ رب العزت کام گناہگار لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں مگر ہدایت ان کو نہیں دیتے۔ یہ کام جہانگیر نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ آدمی اپنی فکر کرے، کسی نے معین جاسر سے پوچھا، صحابہ کو اتنی بشارت دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، پھر بھی ڈرتے تھے، فرمایا اسی لیے تو بشارت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں شریک ہوتے تھے، جو عوام میں رہے گا محفوظ رہے گا، جو فواز میں رہے گا وہ خطرے میں ہے۔ اپنا محاسبہ کرو، دوسرے کا نہیں، میرا مسئلہ۔ جو ترتیب پر نہیں تقاضوں پر چل رہا ہے وہ صحیح ترتیب پر نہیں ہے، جو تقاضوں پر چل رہا ہے ترتیب عمومی ترتیب پر نہیں ہے، نہ مشورہ مسجد کا، نہ تعلیم، نہ دونوں گشت، نہ ملاقاتیں، نہ سال کا سفر، تو یہ آج بھی صحیح ترتیب پر نہیں ہے۔ صحیح ترتیب پر وہ آدمی ہے جو روزانہ کے مشورے میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں، گشتوں میں، سیر روزہ میں اور پھر تقاضوں میں چل رہا ہے۔ اور میں عمومی کام فتنوں سے بچنے کے لیے جتنے کام ہی فتنوں میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ حضرت عثمان فرماتے تھے اگر دل صاف ہو تو آدمی کا قرآن میں دل لگے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے، کسی سے بات نہیں کرتے۔ جو ساتھی کو نبھائے گا اللہ اس کو نبھا لیں گے، اور جو اپنے ساتھی کو نہیں نبھائے گا پھر اللہ بھی سے نہیں نبھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی بات لیتے تھے لقمہ لینے، یعنی جیسے امام تراویح میں لقمہ لے رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی بات لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اجازت دے دی، اونٹ ذبح کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے سامنے تقاضا رکھا، اللہ کے رسول اگر اونٹ ذبح کرائیں گے واپسی کا مسئلہ ہو جائے گا، آپ نے اونٹ ذبح کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا تھا یہ ترتیب ہے ذمہ دار کو رائے دینے کی تنہائی میں، یہ نہیں ذمہ دار سے بیچ مباحثہ کرو مجمع میں، جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، ایسا نہیں۔ حضرت عمر نے تنہائی میں جا کر بات کی۔ یہ واقعہ سنا تھا، ایک دوسرا واقعہ سنا تھا بدر کا، کہ بدر میں جا کے ایک آدمی کے دل میں بات آ گئی اگر یہ جگہ ہمیں بدل لیں اور یہ جگہ جن میں مشرکین کے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے اور مشرکین کے پاس یہ جگہ ہو جائے، جا کر بالکل تنہائی میں امیر سے ملاقات کر کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کر کے یہ پوچھا سب سے پہلے، یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے آپ نے رائے لے کر کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رائے لے کر کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی اب میری رائے یہ ہے کہ پانی والا علاقہ ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بلایا، کسی کو نہیں جوڑا، ایک آدمی کی رائے پر فیصلہ فرما دیا اور فرمایا ہم ادھر ہو جائیں گے۔ اللہ نے غالب کر دیا ان کو، اللہ بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے امیر پابند نہیں ہے۔ فرمایا کام میں جڑا رہنا کمال نہیں، کام میں ترقی کرنا کمال ہے۔ فرمایا اگر رونا نہیں آ رہا تو اپنی زندگی کو دیکھو، اگر رونا نہیں آ رہا ہے کام میں لگ کر، رات کی تنہائیوں میں، دن کے مواقع میں، اگر یہ نہیں آ رہا ہے تو پھر اپنی زندگی کو دیکھو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت دیا گیا وہ جو بغیر اجازت لی گئی تھی تو آپ سے کھایا نہیں گیا تھا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو دیکھو، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو اللہ کے سامنے۔ فرمایا صحابہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے؟ دیکھو یہ نہیں کہ صحابہ کے اگر صحابہ کے ساتھیوں پر حالات آ جائیں تو وہ حالات کے لیے ان کو بالکل آبرو کو ایسا کر دیں، بلکہ ساتھی ایسے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر تہمت لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناپاک مکھی آپ کے جسم کو نہیں چھو سکتی تو ناپاک عورت آپ کے گھر میں کیسے چھو؟ فرمایا یہ ہے ساتھی کو، ساتھی حالات میں ہے اس کو نبھانے کی ضرورت ہے۔
ساتھی میں اولاد میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی اس کو سوچو اس کے بارے میں یہ کیا کرے. محسن وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کو ڈوبنے سے بچائے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو بچتے ہوئے کو ڈوبا دے. کسی کی محبوبیت اللہ کی طرف سے ہے، اس سے چڑو مت. کسی کی محبوبیت اللہ کی طرف سے، اس سے چڑو مت. یہ خدا کے فیصلے کی مخالفت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو چلا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، کام لے رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس سے چڑو. فرمایا اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کو دیکھو ان کی کمیوں کے وقت. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا راز ظاہر کر دیا آدمی نے. اب آیا بہت مختصر ماشاءاللہ معروف واقعہ ہے جو پر راز ظاہر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا آپ کے راز لے کر ایک عورت جا رہی ہے. آپ نے بلایا اور اس کو سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگے، لوگوں کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے کیونکہ اس گناہ کی سزا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ بدر والے ہیں، یہ بدر والے. اللہ نے ان کے اگلے بھی اور پچھلے بھی معاف کیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ کام دین کو نقصان کو خود کہا نا انہوں نے، یا رسول اللہ اگر میں آپ کی یہ بات ان کو بتا بھی دیتا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. فرمایا امام راضی رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ اصلاح کے طریقے یہ ہیں کہ جو دشمن کہے اسے بھی لے لو. ہم تو کمی نکالنے والوں کے لیے جو صحیح نہیں، کوئی کہہ دینا تم میں بڑی کمی ہے، صحیح نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، مخالفت کرتا ہے. فرمایا امام راضی رحمۃ اللہ نے کہتے جو دشمن کہے نا تمہارے بارے میں اسے لے لو اور اسے صحیح کر. اگر واقعی کمی ہے تو کہتے اسے صحیح کر لو. یہ مت کہو کہ دشمن اس لیے کہہ رہا ہمارے اندر یہ کمی ہے. پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ سنایا تھا، کیسے آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے اللہ کے نام. اللہ رونے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. آدمی اپنے آپ کو اخلاص سے قبول کروائے، اللہ کے آدمی اپنے آپ کو اخلاص سے قبول کروائے. جتنی سنت کی اتباع ہوگی اتنا آدمی آگے بڑھے گا. یہ آگے بڑھنے کی ترتیب ہے. مال آگے بڑھنے کا معیار نہیں ہے. فرمایا اگر ایسا ہوتا تو پھر کنعان آگے بڑھ جاتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لیکن آگے نہیں بڑھا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. انبیاء کی زندگی کو دیکھو اور ان کی خوبیوں کو دیکھو. ابراہیم مزاجی بنانا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرح. ابراہیم اور اس کام کے لیے ابراہیم والا مزاج بنانا پڑے گا اور صحابہ کی چال کو چلنا پڑے گا. اس لیے حیات صحابہ بڑھو. جتنے اپنے قریب رہو گے اتنا آدمی محفوظ رہے گا. جتنا آدمی قریب رہے گا خدا کا تعلق تہجد میں ملے گا. دعا میں جی لگ رہا ہو یہ خدا سے تعلق کی علامت ہے. ہم پوچھتے نا بھائی کہ کیسے پتہ چلے اللہ سے تعلق کی علامت ہے. فرمایا دعا میں جی لگ رہا ہو یہ اللہ سے تعلق کی علامت ہے. اگر دعا میں جی نہیں لگ رہا تو اللہ سے تعلق میں کمی ہے. پھر اللہ فرمایا دیکھو اللہ رب العزت کیسے معاملہ فرمائیں گے. ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لیں گے بالکل پردے میں. فرمایا ایسا مزاج بناؤ انسانوں کے بارے میں، ایسا نہیں کہ ان کے عیوب کو لوگوں میں کھولتے پھرو اور بتاتے پھرو دیکھو یہ کیا کر رہی ہے. فرمایا اللہ کی طرح مزاج بناؤ. اللہ سارے انسانوں کے سامنے بالکل پردے میں حساب لینے ہی کارنے سے. ایسا نہیں اس کو رسوا کر دیں گے. یہ سیاست کا طریقہ ہے، نبوت کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا مزاج نہیں ہے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ جو تھی وہ بہت زیادہ آگے کی تھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو طائف میں سب نمٹ جاتے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد والوں کو سامنے رکھ کر بات نہ کرتے اور بعد والوں کو سامنے رکھ کر محنت کا میدان نہ بناتے تو طائف میں ہی مسئلہ ختم ہو جاتا.
سمجھ میں فرمایا کام سمجھ میں آئے گا انبیاء کی زندگی سے. فرمایا اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کرو، اطاعت کا مزاج بناؤ، جو میرے لیے طے ہوگا اس پر چلوں گا، میں تو تیروں میں سے ایک تیر ہوں. فرمایا ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے، دوسرے کی روشنی میں نہیں چلتی. مرکزی مقام پر جتنا وقت گزارو گے اتنا پہچان آدمی سمجھے گا کام کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبوت کی زندگی سے پہلے بھی آپ کے ساتھی ہیں، ابتدا سے آپ کے ساتھی ہیں، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں. تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات کو اور منشا کو سمجھنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. پھر وہ بات سنائی تھی حج کے موقع کی، جب اللہ نے کہا آج دین مکمل کر دیا گیا تو لوگ خوشی سے آپ نے پوچھا کر تمہارے چہرے خوش ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے. فرمایا اس کا اعلان نہیں ہوا بلکہ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے جانے والے. یہ بات صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھا. یہ حضرت کا تھا 29 تاریخ کا پیر کے دن. دین کے تمام شعبوں کی ترقی اور حفاظت ایک دوسرے کے تعاون میں ہے اور ان کا نقصان ایک دوسرے کی مخالفت میں ہے. دین کے تمام شعبوں کی حفاظت اور ان کی حفاظت ایک دوسرے کے تعاون میں ہے اور ان کا نقصان ایک دوسرے کی مخالفت میں ہے. دنیا کی ترقی اس کے تقابل میں ہے. انہوں نے یہ بنایا ہے، ہمیں ایسا بنائیں گے. یہ دنیا والوں کا مزاج ہے. نبوت کا مزاج اور کام کا مزاج یہ نہیں ہے. یہ دنیا کے جتنے شعبے ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہے ہیں اور ان کی تنزلی ایک دوسرے کے تعاون میں ہے. فرمایا حق کے تعاون میں حسد کی بیماری رکاوٹ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مومن اور منافق کا کیا فرق ہے. مومن یہ ہے جو دوسرے کے عمل کو دیکھے گا رشک کرے گا، میرا بھائی کا عمل کیسا ہے میں بھی ایسا کرنے لگا. اور منافق حسد کرے گا. فرمایا کتنے مشرکین ایسے ہیں جن پر حق واضح ہو گیا مگر حضرت نے ان کو ایمان لانے سے روکا. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء تو ہمارے یہاں سے آئے ہیں. فرمایا جب مشرک حق سمجھ کر بھی قبیلے کی بنیاد پر حق قبول نہیں کرے گا تو پھر مومن کی بات کو کیسے قبول کرے گا؟ پھر یہ حق سمجھ کر بھی ایک دوسرے کی تردید کریں گے. یہ صحابہ کی صفات تھی. جب وہ کسی کو خیر میں آگے بڑھتے دیکھتے تو ان کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے. پھر وہ واقعہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا آنے والا جنتی ہے. اور پھر 3 دن تک وہ آتے رہے. پھر انہوں نے قیام کیا اور ان کے اعمال کو دیکھا. پھر پوچھا، فرمایا میرا تو یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا. ہاں یہ ہر مسلمان کی طرف سے میرا دل صاف رہتا. فرمایا وہ آدمی پرانا نہیں ہو سکتا. ہم تو استحقاق کرتے ہیں نا، ہمارا تو اکثر کا ذہن رہتا ہے ہم پرانے ہیں، لمبے وقت سے کام میں لگے ہوئے ہیں، بڑی قربانی سے ہیں، ہمیں تقاضوں میں بھیجو، آگے بڑھاؤ، آگے کرو، کرسی پر بٹھاؤ. میری بات میں سمجھو، پڑھ لو جس کو لکھنے والا. وہ آدمی پرانا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق سمجھے. یہ نہیں بات، پرانا نہیں ہے وہ آدمی جو اپنے کو کسی چیز کا مستحق سمجھے. ابو جانا کو جب تلوار دی تو ابن زبیر بھی میدان میں ان کے ساتھ دیکھنے کے لیے اترے. یہ تھی صحابہ کی بات کہ آخر کیا بات ہے ابو جانا کے اندر جو اللہ کے نبی نے تلوار ہمیں نہیں دی اور ان کو دی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تلوار اس کو دیں گے جو اس کا حق ادا کرے گا. یہ نہیں کہ بھائی ہمیں نہیں دی تو ہم کیوں جانے تو مرنے دو. ہم تو یوں کہہ دیتے میں نہیں جاؤں گا، جاؤں، میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہمارا اندر ہمیں تو مزاج والے آدمی چاہیے کام کرنے کے. یہاں فرمایا یہ نہیں کہ ہم پرانے ہیں اور ہمیں کیوں نہیں دی تلوار.
ہم سے تو رشتے داری بھی ہے. فرمایا اہل فضیلت کو پہچانتے. حدیث میں ہے یہ بات. ہمارے بھائی نہیں کہتے نا ولی کو پہچانتا ہے, اسی لیے فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں. یہ صحابہ میں بنیادی صفات تھی. صحابہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے. اس بات کا یقین ہو اللہ دین کا جو کام جس سے لے رہے ہیں اور کوئی اس سے حسد کر رہا ہے تو اللہ کی تقسیم سے اقتراب کر رہا ہے. دنیا میں سب سے پہلا گناہ اور نافرمانی جو ہوئی وہ حسد کی ہوئی. دنیا میں سب سے پہلا گناہ اور نافرمانی جو ہوئی وہ حسد کی ہوئی. شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. یہ نہیں آدم جو تم نے بنایا ہے بلکہ میں بہتر. اور قابیل نے حابیل کو قتل اس بات پر کیا تھا کیونکہ شادی ایک دوسرے کی بالکل برعکس ہو رہی تھی. جس سے قابیل کی ہونے والی تھی وہ اس سے دوسری کو پسند کرتا تھا. اس کی شادی حابیل سے ہونے والی تھی. بس اس نے اس کو ایک بار دیکھ لیا تھا. اس die حسد میں اس نے حابیل کو ہی قتل کر دیا کہ اس سے شادی نہ ہو. یہ سب سے پہلا قتل ہوا تھا زمین میں. فرمایا حضرت فرماتے تھے جو آدمی کسی کے عمل کی روشنی میں چلنا چاہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی گاڑی کسی دوسرے کی روشنی میں چلے. کہاں تک چلے گی؟ وہ آگے نکل جائے گا یا وہیں رہ جائیں گے؟ فرمایا یہ وہ قسم ہے کام میں جو نہ خود کام کریں گے نہ دوسروں کو کام کرنے دیں گے. فرمایا حق بات اگر دشمن کی طرف سے بھی آئے تو اسے قبول کر لو اور ناحق بات کوئی پیش کرے تو اپنوں کی طرف سے بھی قبول مت کرو. ایسا نہیں بھائی تو ہمارے اپنے کیا بولنا اس ٹائم. یہ اصول ہے جو ایک ضابطہ ہے تذکیر اور دوسرا اپنا عمل ان کے مطابق بنانا. ہمارے یہاں مواخذہ نہیں ہے, حساب کتاب لینے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ جی ان سے تو جان ہی رہے, ان سے تو کچھ ہو نہیں رہا, یہ تو ایسا کر رہے ہیں. فرمایا یہ ہمارے یہاں نہیں. جو مسلمان کو اصلاح کے لیے بھی یہ نیت کر کے کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھائی اس کی اصلاح ہو جائے گی. فرمایا جو مسلمان کو اصلاح کے لیے بھی متہم کرے گا اللہ اسے خیر سے محروم کر دیں گے. یہ اصلاح کے لیے بات ہے. چاہے وہ اصلاح چاہتے ہو اس طریقے سے پھر بھی اللہ ان کو خیر سے محروم کر دیں. اس لیے کہ طریقہ سنت یہ ہے, اصلاح کا طریقہ یہ ہے سنت میں کہ اس کو احساس ہو جائے کہ میری غلطی ہے اور یہ بات ہمارے ذمہ دار تک پہنچ گئی ہے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا کبا دیکھا تو کوئی بات نہیں, آپ نے معاوضہ نہیں کیا, نہ صحابہ نے اس سے کچھ کیا, صرف اعراض کیا آپ نے. وہ اعراض سے سمجھ گئے. کیا بات یہ صحابہ سے پوچھا میں اللہ کے نبی کا چہرے کو پھرا ہوا پاتا ہوں. فرمایا تمہارا گھر دیکھا تھا, بس یہ ہے بات. فرمایا جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ان کے عیب کو کھولے گا اللہ اس کے اوپر سے بردباری ہٹا دیں گے. بردباری نہیں پیدا ہوگی سال میں جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے عیب کو کھولے گا. فرمایا کوئی اگر اللہ کی صفات علم کو دیکھنا چاہے تو دیکھے کہ وہ باوجود ان کے گناہ کے, یعنی کتنے گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ پھر بھی نعمت دے رہے ہیں. ستاری بھی ہے, گناہوں کو بھی چھپا رکھا ہے اور ان گناہوں پر پکڑ بھی نہیں کی ہے. یہ ہے اللہ کا علم. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم چاہتے جلدی فیصلہ کرو ان کا. اللہ کی علم کی عادت یہ ہے کہ وہ اغیار کو تو مہلت دے دیتے ہیں
اور اہل ایمان کو عذاب نہیں دیتے. اللہ کے علم کی کیسی شان ہے. اغیار کو مہلت دے دیتے ہیں باوجود اس کے نافرمانی کے، اور اہل ایمان کو عذاب نہیں دیتے. پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، ملک شام میں گنڈوں کی جو فہرست ہے وہ ہمارے پاس بھیج دو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ارے مجھے کیا پتا گنڈوں کا. تو ان کے بیٹے نے کہا ابا مجھے پتا ہے. فرمایا اپنا نام لکھ لے. کیا کہا؟ ہم تو کہہ رہے ہمارے آدمی کا نام نکال دو. لوگ تو نکلوا رہے نہیں مقدموں سے، پتہ نہیں کہاں سے، انہیں چھوڑ دو باقی کا نام لکھ دو. فرمایا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا اپنا نام لکھ لے تو انہی میں سے ہے، کیونکہ تو ان کو جانتے نہیں تو مجھے تو پتہ نہیں کون کون ہے ملک شام. فرمایا ساتھیوں سے بے اصولی ہوگی مگر اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہو؟ ساتھی تو کریں گے، انسان ہے بھائی، یہ تو ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی اصول کے پابند ہو کے سب کر لیں. یہ بے اصولی کریں گے لیکن کیا ہو ان کی اصلاح کا طریقہ یہ دیکھا جائے. فرمایا خلفائے راشدین کا کیا طریقہ تھا. پھر وہ مجلس کا واقعہ سنایا کہ دیکھو صحابہ کیسے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ریا خارج ہو گئی. آپ نے فرمایا اٹھ جائے وہ آدمی. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین آپ اس کا حکم دے دیں کہ سب وضو کر لیں. سب کی وضو بھی ہو جائے گی، مسلمان کا بھی نہیں پتا چلے گا. حضرت عمر نے دے دیا سب وضو کر لو. فرمایا اس وقت اچھی خاصی لڑائی کام کرنے والوں کے دوران اصول کی ہے. اس وقت اچھی خاصی لڑائی کام کرنے والوں کے دوران اصول کی ہے. فرمایا اصول پہ لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول پہ لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اور فرمایا کہ حماقت بھی ہے اور جہالت بھی ہے. یہ آپ کی خواہش نفس ہے جس پر آپ لگ رہے دوسرے کو اصول پہ چلانے کے لیے کہ بھئی یہ اصول پہ چلے. ہاں یہ آپ کی خواہش نفس ہے. آپ کے ذہن میں صرف اتنا ہے آپ تذکیر کر لو، مان جائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ سنت طریقہ اختیار کرو جو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. معاوضہ نہیں ہے، پکڑو ان کو. کبھی کبھی بے اصولی عوارض کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ناواقفیت کی وجہ سے ہو جاتی ہے. مسلمان تو مسلمان اغیار بھی جانتے ہیں کہ کہاں عبادت کی جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی کے زمانے کا وہ واقعہ سنایا جب استنجا کرنے والا استنجا کر رہا تھا اور صحابہ اس کو روکنا چاہتے تھے. آپ نے صحابہ کو منع فرما دیا اور اس کو مکمل طور سے فارغ ہونے دیا. پھر اس کو قریب کیا اور اس کو بات بتائی اور صحابہ نے فرمایا یہاں پانی ڈال دو. جب مسلمان کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے اور مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے، مسلمان کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے اور یہ جتنی مساجد دنیا میں ہی یہ بیت اللہ سے ادنا ہے، یعنی ان کا وہ مقام نہیں ہے جو بیت اللہ کا ہے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہمارے لیے مثال ہے اور ہمارے لیے راہ ہے. پھر ایک واقعہ سنایا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور فرمایا دیکھو بنی قریظہ میں جا کے اثر پڑھنا، بنی قریظہ میں جا کر اثر پڑھنا. اب وہ سفر کرتے کرتے ایسا وقت آ گیا نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی. آدھے لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی اور آدھے نے بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھی. پھر انہوں نے لوٹ کر آ کر یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. میں ساری صلاحیتیں
بے اصولی کو اصول پر لانے میں ضائع ہو رہی. فرمایا جنہوں نے پڑھی، جنہوں نے وہاں پڑھ لی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تم نے صحیح نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے علم کی روشنی میں یہ بات سمجھی کہ اگر نماز نہ پڑھی یہاں پر تو نماز قضا ہو جائے گی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ وہیں جا کر پڑھنی ہے، اس لیے انہوں نے وہاں جا کر پڑھ لی. کوئی بھی نہیں جھگڑا رہا ایک دوسرے سے. فرمایا قرآن اصول بیان کر رہا ہے اس بات کا، اگر آپ ان کو اصول پر لانا چاہتے ہیں تو نرمی کے ساتھ جوڑو، نرمی کے ساتھ. پھر مثال دی تھی درخت کی کہ جڑیں بہت کمزور ہوتی ہیں، درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا وہ بہت کمزور ہوتی ہیں، تنا بہت مضبوط ہوتا ہے. سامنے کھڑا پیڑ، اس کی جڑیں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ کتنی نازک، اور یہ درخت کا تنا یہ بہت مضبوط. اس لیے فرمایا جڑ کی حفاظت کرو، یہ عملہ جڑ کی طرح ہے، جب یہ ہوگا تو تنا بھی ہوگا، اور یہی کٹ جائیں گے تو. صحابہ سے بڑی غلطی ہوئی، لیکن ان کی غلطی کی اچھی تعویل تھی. آقا کی تمام اعضاء کے زنا والی حدیث جب اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے جسم کے اعضاء کی، وہ تو اپنے گناہ کی تعویل کر بتا رہا ہے. یعنی وہ صحابی کہہ رہے ہیں رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، انہوں نے اپنی بیوی سمجھا ہوگا. وہ تو اپنی بات بار بار کہہ رہا ہے، آپ بار بار بات بتا رہے نہیں ایسا نہیں ایسا ہو، نہیں ایسا نہیں ایسا ہو. پھر حضرت علی کا بھی واقعہ سنایا، چور آیا اور لایا گیا اور اس نے کہا جی میں نے تو چوری کی ہے. آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. آ کر پھر آپ نے پوچھا بھائی کیسے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا تو چھوڑ دو. پوچھا امیر المومنین آپ نے ابھی اس کے ہاتھ کاٹنے کو کہا تھا، فرمایا اس کے اقرار پر. یہ منع کر رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے چھوڑ دی. جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوگا، جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوگا، وہ گناہ کے باوجود بھی، اگر گناہ نہ ہو اس کے باوجود بھی آدمی کو مستحیم کریں گے. غلطی نہیں ہوگی اس سے، لیکن آدمی کو کریں گے کیونکہ انتقام کا جذبہ ہے. جو مخلوق کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، جو مخلوق کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. فرمایا دوسروں کی غلطیوں پر اپنے آپ کو متہم کیا کرو، یعنی دوسرے جب غلطی کریں تو ہمارا سبب ہے، اور اچھی تعبیر کیا کرو جس سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. فرمایا اصول پر لانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو گناہگار کے ساتھ بیعت جیسی شفقت ہونی چاہیے. بیٹا گناہ کر کے آگے باپ کیسا قریب کرے، ماں کیسا قریب کرے، ایسی شفقت وہ آپ کو گناہگار. حدیث میں تو مخاطب کیا گیا نا آپ سب گناہگار ہو. پھر وہ واقعہ دوبارہ سنایا تھا بدل والے صحابی کا کہ کیسے ان کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا. غلطی کرنے والوں کے لیے استغفار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. غلطی ہمارے ساتھی کر رہے ہیں، استغفار ہمیں کرنا ہے، یہ ہے ہماری ذمہ داری. اللہ کے نبی تو منافق کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ منع بھی کر رہے ہیں کرو مت کرو. تو صحابہ روک رہے ہیں، اللہ نے آپ کو منع کیا، فرمایا یہ تو کہا کرو مت کرو، اس لیے وہ تو میری منشا پر ہے، میں کر دوں تب بھی نہیں کروں تب بھی. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کرو یا مت کرو، آپ کی مرضی، چاہے 70 مرتبہ کر دو. فرمایا آپ نے جب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ نے منع نہیں کر دیا کہ اب آپ ان کی نماز مت پڑھیں، تب تک آپ کرتے رہے. امت جب بنتی ہے، جب بڑی
جب درمیان کے سب پر ختم کیے جائیں گے. امت جب بنتی ہے جب درمیان کے سب پر ختم کیے جائیں گے. اللہ کے نبی نے منافقوں کے لیے بھی استغفار کیا. جب تک بند نہیں کیا جب تک اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ کے نبی نے ہر رشتے کو یعنی ایسے امت بنائی تھی آپ نے ہر رشتے کو ختم کر دیا تھا. یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ حبشی ہے یہ غلام ہے یہ سلمان ہے یہ بلال ہے یہ فارس کا ہے یہ یہاں کا ہے. ایسا نہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب رشتوں کو ایسا ختم کر کے امت بنائی تھی. پھر وہ واقعہ سنایا تھا جب ایک شخص نے کہا سلمان بلال کو دیکھ کر کہ بھئی تم تو فلاں ہو تم تو فلاں ہو تم کیا کرو گے اللہ کے نبی کے ساتھ تمہاری تو زبان بھی نہیں ہے. پھر اس شخص کو پکڑ کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اللہ کے نبی کے پاس اور فرمایا اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے آپ نے فرمایا اس کو جہنم کی طرف دھکیل دو. اور پھر اس آدمی کا ایمان اللہ نے آخر میں لے لیا. اس لیے میرے بھائی یہ کام صفات پیدا کرنا ہے اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل کرنا. سارا عالم میں جانا ہمارا تقاضا ہے. جتنا ہم عالم کے تقاضوں کو پورا کریں گے اللہ رب العزت ہم میں یہاں سے عالم میں کام لیں گے. اس کے لیے ارادہ کرو. سب سے بنیادی 4 بات جماعتیں بن کے آئی ہیں یا کوئی افراد ابھی